ذکر آپ چاہیں تو آہستہ کریں اور آپ ذکر چاہیں تو اونچی آواز سے کریں، آپ کی مرضی ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ بسا اوقات ذکر آہستہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے، جس طرح کے بعض روایات میں افضل و ذکر الخفی، کہ خفی آہستہ یہ ذکر افضل ہے، اور بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر اونچا کرنا یہ افضل ہے۔ علماء کرام نے بہت زبردست اس کے معنی بیان فرمائے۔ خود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اگر اس بات کو دیکھیں کہ ذکر خفی میں ریا کا شبہ نہیں تو پھر ذکر خفی افضل ہے، اور اگر ذکر جاہر میں ریا کا شبہ نہ ہو اور کسی بندے کو تکلیف بھی نہ ہو تو پھر ذکر جاہر یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خفی افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عدم مظنہ ریا، اس میں ریا نہیں تو یہ افضل ہے، اور اگر ذکر جاہر میں ریا نہ ہو تو یہ ذکر خفی سے افضل ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو بسا اوقات ذکر خفی افضل ہوتا ہے اور بسا اوقات ذکر جاہر افضل ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اور دونوں طرح کی روایات بھی موجود ہیں، دونوں طرح کے دلائل بھی موجود ہیں، اور خود مجالس ذکر کے بارے میں مستقل احادیث ہیں۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو اس بات کو ترجیح دیتا ہوں جو ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں یہ فتویٰ نقل کی ہے، جو علامہ حموی نے شارانی سے نقل کیا، اور پھر ابن عابدین فتاوی شامی میں اس کو نقل کیا۔ وہ کیا ہے؟ اجمل علماء سلفن و خلفن، کہ پہلے اور بعد کے سب علماء اس بات پر متفق ہیں، سب متفق ہیں، اجمل علماء سلفن و خلفن علی استحباب ذکر، علی استحباب الجماعت ذکرن فی المساجد وغیرہا، کہ اگر لوگ ذکر کریں اور جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کریں، خواہ مسجد میں کریں خواہ مسجد سے باہر کریں، تو امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے۔ شرط کیا ہے؟ ما لم یشوش جہرہم، ان کا اونچی آواز سے ذکر کرنا سونے والے کو تکلیف نہ دے، علی نائم او مسلن اور علی قارئ، سونے والے کو تکلیف نہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے، سونے والے کی نیند میں خلل نہ آئے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ آئے۔ تو امت کا اجماع ہے کہ اس طرح جماعت کے ساتھ ذکر کرنا یہ افضل ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ